کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الزام ہی کہا جا سکتا ہے آیا بڑے ایک جو ہے وہ ایک ایسی جگہ سے ہے جسے آپ مقدم جانتے ہیں، ایک آنریبل جسٹس جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی پریکٹس کے اندر ہیں. ایک کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے جو کورٹ ہے اسٹاف ہے کورٹ اہلکار ہیں وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے خوشی سے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ تاثر کوئی اچھا نہیں جاتا. تھینک یو بٹ صاحب یہ صرف ہمارے یہ جوڈیشل اداروں میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں سرکاری میں تو آپ کو آلموسٹ اسی طرح کا ماحول ملے گا. کہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز اور آلویز دیئر. ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، کئی ہم نے دیکھا بے شمار. نہیں لیتے ان کو کبھی کہیں بھی. بالکل، ایون آپ کے جوڈیشل سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے اسٹینوز، ایسے اہلکاران، ایسے ریڈرز جن کو اگر دے بھی کوئی تو وہ نہیں لیتے، وہ آپ کا کام بھی کرتے ہیں. یہ بھی اچھا، تو یہ ایک عمومی رویہ ہے کہ کوئی پیسے لیے بغیر جو ہے وہ کام نہیں کرنا. جب تک اس کو پہیے نہ لگائے جائیں کسی فائل کو یا کسی چیز کو، تب تک وہ فائل آگے چلتی نہیں ہے، یہ وہ کام ہوتا نہیں ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ تنخواہ کام نہ کرنے کی لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جوڈیشل سسٹم میں بھی جیسے ہی آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک عمومی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص آپ کے پیچھے آہستہ سے آتا ہے اور وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ بخشیش دیں. وکلاء کے پیچھے آتے ہیں یا کلائنٹس اگر ساتھ ہوں تو ان کو کہتے ہیں جی کہ ہمیں خوش کریں یا بخشیش دیں یا کچھ اس طرح کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ایک زمانہ بھی دیکھا ہم نے اقبال صاحب، میں آپ کی قطع کلامی معاف کے دیواروں پہ اویزہ کیا گیا تھا کہ بخشش دینا منع ہے. یہ بھی ہم نے ہائی کورٹ کے جو دیکھا کہ ان کی کورٹس کے باہر یہ لکھا ہوا تھا. تو کورٹ تو اختیار کرتی ہے، اس کے اندر کوئی میچول ہے، پارٹیز بعض اوقات خود بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے؟ بٹ صاحب اب تو یہ بہت آسان ہے کہ ہر کوریڈور میں ہائی کورٹس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اس کو مانیٹر کر لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا کون پیسے لیتا ہے، کون نہیں لیتا، کون اپنی مرضی سے دیتا ہے، کون اپنی مرضی سے نہیں دیتا، کس کے پیچھے جا کے لیے جا رہے ہیں. یا اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جب تک کوئی پیسے نہ دے آپ کا کوئی کام نہ ہو. میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، جواد آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. ایک لیٹر آیا ہے بابر ستار صاحب کی طرف سے، ایک محترم جگہ سے ہے، اس کے اندر کوئی صداقت ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ مزاج نہیں تھا. تو غالباً ان کا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور سے یا جو دوسرے علاقوں سے کورٹس آئے ہیں انہوں نے یہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ یہ شروع ہوا ہے معاملہ. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس خط کو؟ جی اسد عباس بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، میں حاضر خدمت ہوں. اور جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کسی بھی ادارے کو معاشرے سے ہٹ کر دیکھ نہیں سکتے. جس معاشرے کی بنت میں وہ ادارے کام کر رہے ہیں اس معاشرے کی بنت کو سامنے رکھنا پڑے گا. میں جو مار صاحب نے بات کی ہے اسی کو ہی ایکسٹینڈ کروں گا آگے، کہ آپ کا تو ایک کلچر بن چکا ہوا ہے، آپ کی ایک تہذیب بن چکی ہے، آپ کی ایک ثقافت بن چکی ہے کہ آپ نے ٹپ بیسڈ جو کام کرنے ہیں وہ ان کی ایک لمبی طویل قطار ہے. بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ اگر ہاسپٹلز میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو مریض سنبھالنے سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا جو اٹینڈنٹ ہے اس کی بخشش کا دھیان رکھا جائے. بعض دفعہ مجھے ذاتی طور پہ اتفاق ہوا ہے ایک ایمرجنسی میں جانے کا، تو وہاں پر جناح ہاسپٹل کی جو ویل چیئر تھی وہ ویل چیئر حاصل کرنے کے لیے کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ جی 500 روپیہ دیں گے تو آپ کو کوئی ویل چیئر ملے گی، ورنہ ہسپتال میں ویل چیئر نہیں ہے. تو سیم از دی کنڈیشن ود دی کورٹس انفارچونیٹلی. اور ستار صاحب نے جس بات کی نشاندہی کی ہے ان کا شاید تشخیص سے میں متفق نہیں ہوں کہ یہ لاہور سے اسلام آباد گئی چیز یا اسلام آباد سے لاہور آئی. یہ تو ہمارے پورے معاشرے میں ہو رہا ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہم نے جب نئی نئی وکالت شروع کی تھی آج سے 24-25 سال پہلے، یہ تب سے دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ نئے بورڈ لگے جیسے آپ نے فرمایا کہ بخشش دینا منع ہے، کسی کو بخشش مت دیں. اور لیکن یہ ختم اس لیے نہیں ہو سکتا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے بڑا سنجیدگی سے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا
کہ جب بھی ریاست اپنے کسی ادارے کے لوازمات کی، عمل درآمد کی، اصول و ضوابط کی وجہ سے فیلئر ہوتی ہے تو اس کا آؤٹ کم یہ نکلتا ہے کہ اس ادارے کے جو ارکان ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، وہ پھر پرائیویٹ بیسس پہ کمپنسیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ کم ہے. ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں یہاں پر، سرکار جو دے رہا ہے سو دے رہا ہے، لیکن آپ بھی ہمیں اپنی پاکٹ سے کچھ نہ کچھ عنایت کریں. میں اسٹرانگلی اس بات کے خلاف ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے آخر کسی نہ کسی وقت تو تہذیب یافتہ معاشرے کے طور پر ابھرنا ہے، اس کی طرف سفر کا آغاز کرنا ہے. تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے کلچر میں سے یہ بات ہر ادارے میں سے ختم کی جائے. اور عدالت چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو پلیس ہے، معاشرے کا آئی سی یو ہوتا ہے، وہ اس ادارے میں جا کے جب لوگ اپنی دکھوں اور تکلیفوں کے ازالے کے لیے جاتے ہیں اور باہر نکل کے ان کو بخشش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت انفارچونیٹ. نہیں، لیکن میں جواز یہاں پہ ہم اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہیں کر سکتے، ہم بھی پارٹ اینڈ پارسل ہیں. تو کیا لائرز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ ہم بھی تو اپنے کوئی اگر فائل پٹ کرانی ہے، کوئی فائل کی کاپی چاہیے، کوئی ارجنٹ بیس پہ چاہیے، تو ہم اس طرح کے راستے، کیونکہ ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے میرے کولیگ شاید مجھ سے نالا بھی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن صاف تو کرنا پڑے گا. اپنی جگہ ہے تو ہم بھی اس میں قصوروار ہیں کہیں. جی ہم اس حد تک قصوروار ضرور ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ تک فیلئر آف اسٹیٹ کا جرک نہیں پہنچنے دینا چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ حسب ضابطہ اگر کسی نقل کو اپلائی کیا جائے تو شاید اس کی لمیٹیشن پاس ہو جائے اور ہمیں کاپی نہ ملے. ٹھیک یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ بطور پروفیشنل لائر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہمارا سائل ہماری وجہ سے یا ادارے کے فیلئر کی وجہ سے یا اسٹیٹ کے فیلئر کی وجہ سے کسی اپنے حق سے محروم ہو جائے. تو اس میں ہمارے اوپر یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کمپلسری ہو گیا ہے کہ ہم نے اگر اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کو لیگلی واچ کرنا ہے تو پروسیجرلی بھی واچ کرنا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ کسی پروسیجر کے لیکیونا کی وجہ سے اس کا حق جو ہے، اس کی اصل اسائنمنٹ جو ہے، اس کا اصل رائٹ جو ہے وہ پس پردہ چلا جائے، وہ دب جائے اور وہ ساری عمر عدالتوں میں سپریم کورٹ تک اس بات کو اسٹیبلش کرتا رہے کہ جناب یہ جو دیر سے نقل ملی تھی یہ میرا قصور نہیں تھا، یہ برانچ نے اتنی دیر سے جاری کی. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آیا اقبال صاحب. بات یہ ہے کہ اس چیز سے تو سارے سہمت ہیں. ہم کئی آنریبل ججز سے بھی تبادلہ خیال ہوا، اپنی کمیونٹی جو وکلا ہیں ان سے تو ہوتا ہی رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، مثال کے طور پر آج تک ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ سرٹیفائڈ کاپی ملے گی، معاملہ آگے چلے گا. آپ اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کوئی پٹیشن فائل کرنی ہے تو وہ ایکسیس جو ہے لوور کورٹ کی آنریبل ہائی کورٹ کے پاس یا آنریبل ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس یا سیشنز کورٹ کے پاس آلریڈی موجود ہو، آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے. آپ کو ہی سائل کو ہی ہم نے کیوں ذمہ داری پہ لگا دیا ہے کہ بھائی جس کا کوئی باپ یا کوئی ماں فوت ہو گئی ہے اسی نے جا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لے کے آنا ہے، ساری چیزیں اسی نے کرنی ہے، اس کے بعد اس کو اس کا ایک ملے گا. تو خیر نادرہ میں وہ چلا گیا معاملہ، لیکن مثال کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ برڈن ہم نے لیٹیگنٹس کے اوپر ڈال دی، پھر بھاری برکم فیسیں وکلا کی اور پھر انصاف کے اندر تعطل. اور دیکھ لیں آپ بٹ صاحب اگر آپ کو یو کے میں یا امریکہ کی کسی کورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی چاہیے ہو نا تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے لے سکتے ہیں. جی لیکن آپ کو اگر لاہور ہائی کورٹ یا لاہور کی یا پورے پنجاب یا پاکستان میں کسی عدالت کی سرٹیفائڈ کاپی چاہیے، اس کے کسی آرڈر کی، کیس کی، آرڈر شیٹ کی یا کسی ڈاکومنٹ کی، تو آپ نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ کو مینولی آپ کو فارم فل کر کے وہاں پہ سبمٹ کرنا پڑے گا. وہ پھر اس کا ایک جس نمبر پہ وہ داخل ہوتی ہے وہ فائل، اس کو مداخلہ نمبر کہتے ہیں، وہ ڈھونڈا جائے گا. اور وہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس وہ فائل ہوتی ہے یا جس نے داخل کروائی ہوتی ہے اس کے پاس ہی اس کا نمبر ہوتا ہے اور وہ ریٹائر ہو کے بعض دفعہ تو فوت بھی ہو چکا ہوتا ہے. لیکن وہ پھر اس چکر میں آپ کا وہ اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں. لیکن اس کا ایک اچھا حل انہوں نے یہ کم از کم نکالا کہ اب ہر آرڈر کے اینڈ پہ اس اہلکار نے، اس اہل مند نے جس نے فائل جمع کرنی ہے یا کرانی ہے، اس کا سیل نمبر اور اس کا نام ضرور لکھا ہوتا ہے اس آرڈر کے جو فائنل آرڈر ہوتا ہے. لیکن اگین اقبال صاحب پھر وہ سیل چینج ہو گیا، اس کا ڈریس چینج ہو گیا، پھر آپ 100 معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے. تو اس کو جب تک ڈیجیٹلائز نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم اس ماڈرن ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیں گے، ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی فائلنگ بھی آن لائن ہونی چاہیے. جیسے سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ
آپ ساتھ جب تک اس کی ڈیجیٹل کاپی یا آپ کی اسکینڈ کاپی آپ نہیں اپلوڈ کریں گے یا یو ایس بی میں نہیں دیں گے تب تک آپ کی فائلنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھیک اسی طرح آپ یہاں بھی کر دیں اور اس کو آپ امیڈیٹلی آپ آن لائن اپلوڈ کریں, اور اگر کسی کو کاپی چاہیے تو وہ اپنا سی این آئی سی نمبر یا جو بھی آپ اس کا کسی وکیل صاحب کا کوئی نمبر ہے وہ دے اور وہ کاپی ڈاؤن لوڈ کر لے اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے اور گھر بیٹھے اس کو ساری فیسلٹی مل رہی, بجائے اس کے کہ آپ نے ہم نے کلرکوں کو لگایا ہوتا ہے یار یہ فائل ہے اور اس کی کاپی آپ نے لے کے آنی, وہ خوار ہوتا ہے پھرتا ہے, وہ پتہ نہیں کون کون سے حربے استعمال کر کے وہ کچی کاپی نکلواتا ہے. سرٹیفائڈ ساری فائل کی کبھی آج تک ملی ہے؟ نہیں ملی. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں سے کمپلیٹ کاپی مل سکے, اور اگر یہ آپ کورٹ کو کہیں کہ جی میرے پاس کمپلیٹ کاپی نہیں ہے تو کورٹ آپ کو کہے گی کہ آپ کس چیز کے وکیل ہیں, آپ کا کلرک جو ہے وہ نااہل ہے, آپ اس کو نہیں پتا کیسے کاپی ملتی. لیکن اگر کوئی وہاں سے جس طریقے سے کاپی ایکچولی ملتی ہے نکلوائی جاتی ہے وہ پکڑا جائے تو اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک, یا اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. تو کوئی میکنزم نہیں ہے اگر آپ نے کمپلیٹ کاپی کیس کی نکلوانی ہو. سرٹیفائڈ تو مخصوص صرف جو آپ کی پلیڈنگز ہیں ان کی ملے گی نا, جو کمپلیٹ فائل کی کاپی ہے اس کے لیے کوئی میکنزم موجود نہیں ہے کہ وہ آپ لے سکیں.